OIC کے اجلاس میں اس طرح کی عدم اعتماد کا کوئی اثر ہوگا؟ جی دیکھیں OIC میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی بلیسنگ تھی کہ اتنے سالوں کے بعد OIC کو ہماری ایفرٹ کی وجہ سے OIC کا جو اجلاس ہوا ہے، یہ جو پوری عالمی اسلامی قوم کا ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا ہے، اس کے اندر عمران خان کی بہت بڑی کوشش تھی اور ہمارے دیگر اداروں کی بھی بہت بڑی کوشش تھی اور ہمارے ملک کے اور بھی لوگوں کی کوشش تھی۔ بہت زیادہ کوششوں اور قربانیوں کے بعد یہ اجلاس ہمارے ملک میں منعقد ہوا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد آپ دیکھیں کہ اب جا کے یہ وہ وقت آیا کہ ہم نے عالم اسلام کی میزبانی کی ہے اور سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوا ہے، اور ہمارے جو پوری امت مسلمہ ہے، آپ دیکھیں کہ یہ یونین اسٹرینتھ، اتفاق میں برکت ہے۔ دیکھیں کسی گھر میں اتفاق نہیں ہوتا تو اس گھر کا شرازہ بکھر جاتا ہے، کسی آرگنائزیشن کے اندر اتفاق نہ ہو تو وہ آرگنائزیشن تباہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے دنیا میں جن ملکوں کے اندر اتحاد ہوا، جن قوموں کے اندر اتحاد ہوا، جن لوگوں کے اندر اتحاد ہوا، تو وہ دنیا کے لیڈر بن گئے۔ اس طرح سے جب تک مسلمان آپس میں اتحاد پیدا نہیں کر لیتے، جب تک مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہو جاتے، جب تک مسلمان ایک امت محمدیہ کے پرچم کے نیچے جمع نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ہماری پروگرس ناممکن ہے۔ اور جو یہ OIC کا اجلاس ہوا ہے، دیکھیں کہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا اور یہ مسلمانوں کی ترقی کا ضامن ہے۔ ان حالات میں جو انہوں نے عدم اعتماد کی طریق پیش کی ہے، انہوں نے بیسیکلی طریقے عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف نہیں پیش کی، انہوں نے طریقے عدم اعتماد اسلام کو اکٹھا کرنے کی جو کوشش تھی اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو اگر ایک بڑے پراسپیکٹس میں دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ جب ہم ایک پوری دنیا کے اندر ہمارا الائنس بدل رہے ہیں، ہم امریکہ کو چھوڑ کے ہم چائنا اور رشیا کے ساتھ کھڑا ہونے جا رہے ہیں، اور ہم ایسٹ کے اندر ایک نیا بلاک تشکیل دے رہے ہیں، اور پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے گلوبل پولیٹکس کے اندر، تو اس وقت میں جب ہم سارے اسلامی ملکوں کی میزبانی کر رہے ہیں اور ان کو بلا رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے اس اہم ترین مشن کے اندر اپنے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہوتے، ایک ننھا منھا سا بچہ جس کو کوئی پتہ نہیں ہے، جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ عام آدمی کے مسائل کیا ہیں، وہ ساری زندگی لندن میں پڑھا ہے، وہ ساری زندگی اس کے والد کی اپنی جاگیر سے وہ اس کی ارننگ آتی ہے اور وہ کھاتا ہے پیتا ہے اور اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے، وہ کراچی سے ایک کنٹینر پر نکلا ہے، سندھ کے بچوں کو بھوکا مرتے ہوئے چھوڑ کے نکلا ہے، سندھ کی حالت زار سے آنکھیں چرا کے نکلا ہے، اور سندھ کی عوام کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں جو لوگ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے آئے ہیں، سب سے پہلے تو یہ مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ ان کے پاس پچھلے 50 سالوں سے سندھ کی حکومت ہے، بالکل پچھلے 50 سالوں سے یہ عدم اعتماد والی جو پارٹی ہے، ان کے پاس پچھلے 50 سالوں سے سندھ کے اندر حکومت ہے، اور سندھ جو ہے وہ اسی طرح سے 50 سال پیچھے جا چکا ہے، یعنی کہ سندھ کی جو حالت آج سے 50 سال پہلے تھی وہ اس سے بھی بدتر ہو گئی ہے، اس میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ لوگ ملک کے ساتھ سنسیر ہیں اور یہ سنسیریٹی کی بات کرتے ہیں، تو کیا جس جگہ پہ ان کے پاس حکومت ہے اس جگہ پہ ان کو کام نہیں کرنا چاہیے؟ ان کو اس جگہ کے لوگوں کا نہیں سوچنا چاہیے؟ اس جگہ جتنے پیسے انہوں نے یہ MPs اور MNs خریدنے میں لگا دیے ہیں، اتنے پیسے اگر یہ سندھ کی غریب عوام کو دے دیتے تو ان کے گھروں کی ان کو چھت مل جاتی، ان کو کھانے کو اچھا غذا مل جاتی، ان کو پینے کا صاف پانی مل جاتا۔ تو انہوں نے جو عوام کا پیسہ تھا، جو سندھ کی عوام کے حقدار تھی جس پیسے کی، انہوں نے وہ پیسہ سندھ کی عوام سے چھین کے، سندھ کی عوام کا نوالا چھین کے ووٹ خریدنے پہ لگا دیا ہے۔ تو یہ انہوں نے ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی نے ملک کے ساتھ میں سمجھتا ہوں 3 بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ پہلے نمبر پہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے سب سے برا کام یہ ہوا کہ انہوں نے ہمارے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے، مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا پیپلز پارٹی کے دور میں۔ دوسرا غلط کام انہوں نے یہ کیا کہ ملک کو جو انہوں نے 18ویں ترمیم دی، صوبائی خود مختاریوں والا انہوں نے قانون بنایا کہ فیڈرل کو کمزور کر دیا، صوبوں کو خود مختار کر دیا۔ اس سے کیا ہوا کہ ہماری جو فیڈرل کی اہمیت تھی وہ کم ہو گئی، جو ایک پاکستان کا ایلیمنٹ تھا، جو ایک پاکستانی اکائی فیڈرل ہے، فیڈرل کو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا نشان سمجھا جاتا ہے، پاکستان کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ تو جب آپ فیڈرل کو کمزور کر کے صوبوں کو خود مختاریاں دے جا رہے ہیں تو اس سے ریاست کی ریٹ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو دوسری بڑی زیادتی انہوں نے وہ کی۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک اور قوم کے ساتھ غداری کی ہے اور یہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، اور ان کو سندھ کی عوام کو چاہیے کہ ان کو ریجیکٹ کریں،
اور ان کو پہچانیں کہ یہ بیرونی ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں اور یہ کبھی بھی ملک کی فائدے کا کام انہوں نے نہیں کیا۔ اور تیسری بڑی زیادتی یہ دیکھیں، اس وقت ملک اگین بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، ملک عالم اسلام کی میزبانی کر رہا ہے اور ہمارا ملک ایک انٹرنیشنل گلوبل چینج کے اندر بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے۔ جس وقت ہمارے ملک کو، ہمارے پرائم منسٹر کو، ہمارے اداروں کو ایک اتحاد کی ضرورت ہے، اس وقت انہوں نے پھر درار ڈال دی اور یہ ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی طرف آ گئے اور یہ کنٹینر پر کھڑے ہو کے انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ میں آپ کو بتا دوں، ان کے ساتھ عوام کا ایک بھی بندہ نہیں ہے، ایک بھی مخلص پاکستانی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ صرف انہوں نے اپنے وسائل کے زور پہ، اپنے وسائل کے سر پہ یہ لوگ اپنے سرکاری ملازمین کو ساتھ لے کے ایک جلوس کی شکل میں نکلے ہوئے ہیں۔ اور اس کا جو باپ ہے زرداری، جس نے ساری عمر ڈکیتیاں کر کے پیسہ کمایا ہے، جس نے ساری عمر چوریاں کر کے پیسہ کمایا ہے اور لوگوں کا خون چوس کے زرداری نے پیسہ کمایا ہے، وہ اس وقت اسی پیسے کے ساتھ لوگوں کے ضمیر خرید رہا ہے۔ تو یہ ہمارے ملک کا بہت بڑا المیہ ہے اور یہ اس چیز کا ملک ہمارا متحمل نہیں ہو سکتا۔